شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کا وجود صرف نسل انسانی کی بقا کے لیے ہے، جبکہ قرآن کے مطابق اس رشتے کا مقصد عورت سے سکون حاصل کرنا ہے۔ اس رشتے کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دو لوگ جو بالکل مختلف ماحول سے، مختلف گھرانوں سے ہوتے ہیں، لیکن اس رشتے میں بندھنے کے بعد دونوں کا نفع و نقصان ایک ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے سکون پانے لگتے ہیں اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر مرد و عورت اس رشتے سے سکون نہیں پا رہے تو اس رشتے کا پہلا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کا اختلاف تو ایک فطری بات ہے، لیکن اگر لڑائی جھگڑا معمول بن گیا ہے تو رک جائیے۔ دوسرے کی زیادتی کو بنیاد بنا کر بد اخلاقی پر مت اتریے۔ دل بڑا کیجئے، آپ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیجئے، اللہ دلوں میں محبت لوٹا دے گا۔ ہم میاں بیوی میں محبت کی بات کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے محبت سے ایک درجہ اوپر رحم، کیئر کا تذکرہ کیا ہے۔ مودود وہ محبت ہے جس میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ صرف اپنی ہی ذات کو آگے نہیں رکھا جاتا، بلکہ دوسرے کے نفع و نقصان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ خود کا جائزہ لیں، کیا مجھے اپنے شوہر سے ایسی محبت ہے کہ ان کا نقصان میرا نقصان، ان کا فائدہ میرا فائدہ؟ کیا میری محبت میں خیر خواہش شامل ہے؟ کیا میں ان کا احساس دلاتی ہوں کہ مجھے ان کی بہت پرواہ ہے؟ مرد و عورت ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر بھی ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ لباس ستر فراہم کرتا ہے، باعث زینت ہے، گرمی سردی سے حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مرد عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ شیطان اس رشتے کی اہمیت کو خوب جانتا ہے۔ یہ رشتہ تب ٹوٹنا شروع ہوتا ہے جب میاں بیوی دونوں اپنے اپنے والدین یا بہن بھائیوں سے الٹے سیدھے مشورے لیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے معاملات کو آپس میں بہترین گفتگو کے ذریعے نمٹائیں، دوسروں کے غلط مشوروں پر عمل بالکل نہ کریں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کا تحفظ کریں۔ مرد گالی گلوچ کرے اور عورت بد زبان ہو تو سکون کیسے آئے گا؟ آپ اپنے ایکشن اور اپنی زبان سے یوں ظاہر کریں کہ میں آپ کی خیر خواہ ہوں، یوں زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ قوام حکمران نہیں ہوتا بلکہ نگران ہوتا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں۔ گھر کو چلانے اور بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے مرد کو قوام کہا گیا ہے۔ اسلام نے عورت پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ عورت اگر کما رہی ہے تو اس کی طرف سے اضافی خدمت ہے۔ عورت کا اصل مقام اپنے گھر کو دیکھنا اور بچوں کی بہترین تربیت ہے۔ معاشرے میں بگاڑ اس وقت آتا ہے جب لوگ فطرت سے ہٹ کر کام کرتے ہیں اور اپنی حدود سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔